صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے۔ تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر، تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر، جو جھکانا چاہتا تھا جھک گیا سو بار ہے۔ ہند میں اسلام زندہ تیری کوشش سے ہوا، ہند میں اسلام زندہ تیری کوشش سے ہوا، ہم ہیں ممنون کرم احسان تیرا سرکار ہے۔ صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے۔ حمد و ثنا اور بارگاہ مجددیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحب مسند صدارت اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے، آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر وہ عظیم انقلاب پیدا کیا کہ جس وقت مختلف فکری اور نظریاتی طور پر آوارگی کی آندھیاں چلیں، آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے دین پھر لوگوں کے دلوں میں تر و تازہ فرما دیا۔ جن کی بارگاہ میں علامہ اقبال جیسی عظیم ہستی حاضر ہو کے کہتی ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ جن کی پوری زندگی کا انالیسس کرتے ہوئے قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میری مراد قطب ربانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد علوثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ آپ مذہباً سنی و حنفی ہیں، مسلکاً نقشبندی ہیں، نسبتاً فاروقی ہیں اور مولداً سرہندی ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، آپ کا لقب بدر الدین ہے، آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، آپ کے القابات میں سے ایک لقب قیوم زماں ہے، دوسرا مجدد علوثانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ اس امت میں بھیجتا رہے گا، علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی ہستی کو جو دین کو کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ہر 100 سال کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے سلسلہ روحانیت کے فیوض و برکات کا 1000 سال مکمل ہوا، اللہ نے دوسرے 1000 کے لیے حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد علوثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کیا۔ اس اعتبار سے آپ اپنے دامن میں بہت سی عظمتیں اور برکتیں رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ ایک ایسا گروہ ضرور دے گا جو حق پہ قائم اور دائم رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا،
رسالت و نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا اور سرکار کی امت میں مشائخ اعظام، اولیاء کرام، علماء کرام، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے عمل کرنے کے اعتبار سے افراد میں کمزوری اگر واقع ہو، لوگوں کی افکار پر، سوچ پر، فکر پر، نظریات پر، عقائد پر اگر کمزوری واقع ہو تو اس گرد کو ہٹانے کے لیے اللہ کسی ہستی کو مبعوث فرماتا ہے، اللہ کسی ہستی کو بھیج دیتا ہے۔ یا مبعوث کا مطلب بھیجنا ہے۔ پروردگار ان کو مقام ولایت پہ فائز کر کے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ مرتبے پر فائز ہو کر اولیاء کرام اپنے دور کے جتنے بھی فکری نظریاتی معاملات ہوتے ہیں اس میں حقانیت کی تصویر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ گرامی حضرات، اس امر کی وضاحت امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب میں متفق علیہ اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمیشہ میری امت میں ایک ایسا گروہ قائم اور دائم رہے گا جو دین حق کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو پتہ چلا دین حق کی حفاظت کے لیے اس امت کے اندر ایک گروہ ضرور قائم رہے گا۔ السلام فرماتے ہیں، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ کوئی شخص بھی ایسے گروہ کو نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی پرواہ کرتے ہیں، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہم علی ذالک، ایک حق اور سچ کا گروہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ تو پروردگار بھیجتا ہے اپنے پیارے لوگوں کو، اولیاء کرام کو، مشائخ اعظام کو، مجددین کو، جن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی عظمتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ اور انہی میں آج ہم جن کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا خوبصورت طرح امتیاز۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کا تعارف دیکھا جائے تو آپ نسباً بھی اعلیٰ ہیں اور مسلکاً بھی اعلیٰ ہیں۔ پروردگار نے حسب و نسب میں بھی اعلیٰ شرف عطا کیا اور آپ کو مسلکاً بھی اعلیٰ شرف عطا کیا۔ 14 شوال 971 ہجری میں آپ شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں سرہند شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کی حیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی آبیاری میں وقف ہوتی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 27 واسطوں کے بعد سرکار کے اس پیارے صحابی سے جا کے مل جاتا ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا، عمر تو جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، ایک قول کے مطابق 29 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ گرامی کے حضرات، ویسے تو روحانی فیوز و برکات آپ کو اپنے گھر سے ملے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی بہت سی برکات کو اپنے دامن میں رکھنے والے ہیں۔ لہذا سلسلہ سہروردیہ کا فیض جو آباء و اجداد سے پہنچا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض پہنچا اور سلسلہ قادریہ کا فیض حضرت شاہ کمال کیتھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی طرف منتقل ہوا، اور یہ سارے فیوز و برکات آپ کے والد گرامی نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلوب کی طرف منتقل فرما دی۔
آپ کے قلب اقدس کی طرف جب یہ علوم منتقل ہوئے تو پروردگار نے آپ کو یہ در امتیاز عطا کیا کہ آپ کا سلسلہ طریقت 21 واسطوں کے بعد سلسلہ نقشبندیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور چند روز مہمان ٹھہرے، اور 1008 میں ربیع الثانی 1008 ہجری میں آپ نے شرف بیعت حاصل کیا، اور 2 ماہ کی ریاست کے بعد آپ کو پروردگار نے یہ مقام عطا کیا کہ طالبین و سالکین کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ فائز ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی عظمتوں کو ایک عرصہ تک زمانہ آپ کی عظمتوں کا معترف رہا۔ گرامی حضرات، ابتدا سے ہی چونکہ گھر سے آپ کو ایک ماحول ملا، 17 سال کی عمر میں تمام علوم نقلیہ اور شرعیہ آپ پڑھ چکے تھے۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہوئے، اور آپ نے کتب کو لکھنا شروع کیا۔ 994 ہجری میں آپ نے اپنا پہلا رسالہ لکھا جس کا نام اثبات النبوت ہے، اور اس میں منصب نبوت کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں پھیل چکی تھیں آپ نے ان تمام غلط فہمیوں کا رد کیا۔ گرامی حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو خوبصورت رسالہ 994 ہجری میں تصنیف کیا، اور اس میں اس بات النبوت کے حوالے سے دلائل دیے، اور یہ ہماری طرف بھی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں اپنے اس عقیدے پر قائم اور دائم رہنا ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ مختلف افکار، سوچیں اور مختلف نظریات لوگوں کے سامنے آتے رہتے، اور اس میں ہمارے بزرگوں کا وہ جملہ، ہمارے اسلاف کی وہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے جن کا کہنا تھا کہ آپ ٹوپی نئی لے لیں، جوتا نیا لے لیں، عقیدہ پرانا ہی رکھیں، عقیدہ پرانا ہی رکھیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا وہ خوبصورت جملہ ہے جو اپنے دلوں میں آج رکھنے کی ضرورت ہے۔ نت نئی ورائٹی کے ساتھ آنے والے نظریات سوشل میڈیا پر کثرت سے آپ کو ملیں گے، لیکن یاد رکھیے اپنے اسلاف کا دامن تھام کر انہی نظریات اور عقائد پہ قائم رہنا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب فتن کا دور ہو فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کا دامن تھام لینا جو دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ جو زندہ ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں، اس لیے انہی اسلاف کے دامن کو تھام کر چلنا اور ان کے عقائد پر قائم اور دائم رہنا، یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر 1002 ہجری میں 1002 ہجری میں ایک رسالہ لکھا، اور یہ آپ کی تصنیفات کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آج مختلف انداز میں مختلف ڈائریکشن سے اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے امت ہمیشہ اصول پر قائم رہتی ہے، اور فروعات میں بحث کر کے ایک دوسرے سے گرفت و گریبان ہونا یہ کبھی بھی امت کا طریقہ کار رہا ہی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کی تمام بحث میں ہمارے لیے اگر کامیابی کا راستہ ہے تو صوفیہ کرام کے دامن کو تھام لینا ہے۔ اگر آج فکر مجددیت کو ہم پریکٹیکلی اپنائیں، عملی طور پر اپنے نظریات اور عقائد کی تفقق کے لیے اور اپنے عقائد اور نظریات کی مضبوطی کے لیے اگر حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اگر آج ہم سینے سے لگائیں تو موجودہ دور میں پیدا ہونے والی جتنی فکری آوارگی ہے اس کا حل شیخ مجدد کی فکر میں موجود ہے، آپ کی تحریر میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیے دور کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے معاملات بھی آئے اور مد و جزر یہ سلسلہ چلتا ہے، معاشرے میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اقتدار کے نشے کے اندر بیٹھ کر
بہت سی چیزوں کو رواج دے دیتے ہیں اور کچھ اپنے مذموم مقاصد کے لیے امت کے اندر انتشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا جو خوبصورت درہ امتیاز تھا، وہ نظریات، وہ عقائد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان پر قائم رہنا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. تو شیخ مجدد نے 1002 ہجری میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا رد روافض. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ آج کے دور میں جتنے بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اس کے حل کے لیے کافی ہے. رد روافض میں آپ نے دشمنان صحابہ کی سرکوبی کی اور وہ فتنہ جو اس وقت سر اٹھا رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے رد روافض کو لکھا. اور کبھی بھی اہل سنت و جماعت کے اندر پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں یہ سوالات پیدا ہی نہ ہوئے اور نہ ہی کبھی اس کو تختہ مشق بنایا گیا کہ ایسی پاکیزہ ہستیاں، یہ جملہ غور سے سنیے گا، ایسی پاکیزہ ہستیاں جن کے تصور سے ہی اللہ ذہنوں کو پاکیزہ کر دے، جن کی خطا پر بھی رب اجر عطا فرمائے، جن کی خطا پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے، آج ان لوگوں کے بارے میں نت نئے سوالات لوگ اٹھانے لگے. ہمیں آج اپنی عبادات کی قبولیت کا یقین نہیں کہ وہ بھی قبول ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خطا پر بھی اجر عطا فرما رہا. اصحاب بدر کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، جب حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں معاملہ ہوا، فرمایا تم جو مرضی عمل کرو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. وہ پاکیزہ ہستیاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام، جن کے تصور سے ذہنوں کو پاکیزگی ملتی ہے، جن کے دم قدم سے ہمیں اسلام کی بہاریں ملی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ ہم تک منتقل ہونے کا پہلا ذریعہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام کی پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کبھی کوئی شخص عام سطحی سا ذہن رکھنے والا بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں سوچ سکتا. آج ان ہستیوں کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھائے گئے. گرامی حضرات، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1002 ہجری میں رد روافض کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور آپ نے اس دور میں جو اٹھنے والی تحریک تھی، فکری آوارگی کا کلا کما کرتے ہوئے امت مسلمہ کے جمہور کے موقف کو ہمارے سامنے واضح کیا. گرامی حضرات، اس مقام پر ایک بات کا اور کرنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لکھے ہوئے وہ عقائد، وہ نظریات جو ہماری زندگی کا اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا خوبصورت ممد و معاون بنے، ان کو اپنانے کی ضرورت